ادب کی دنیا میں دو بہت بڑے نام، ڈرامز میں، افسانے میں، شارٹ سٹوری، ناول، ریڈیو، ٹیلی ویژن، حتیٰ کہ فلموں تک ان نے ایک مقام ایسا حاصل کیا ہے جس کا کوئی پیرلل نہیں ہے۔ جناب اشفاق احمد صاحب، آپ بانو قدسیہ، میں آپ سب کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اشفاق احمد میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی۔ جس طرح کے تحریریں آپ کو پسند آئی نا، وہ ان کے لیے جتنا لہو اور جتنی شدت درکار ہے وہ نہ اب میرا جسم نہ اب میری روح برداشت نہیں کرتا۔ ہر انسان جو کچھ نہ کچھ کریٹو کام کرتا ہے، اسے زندگی میں سب سے پہلے جس چیز سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ تنہائی ہے، شخصی تنہائی، جس میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہوں، میں اپنی ماں سے مختلف ہوں، میں اپنے باپ سے مختلف ہوں، میں اپنے دوستوں سے مختلف ہوں، اور میرے رابطے دیر تک نہیں چلتے۔ حرام کھانے والے بظاہر پھلتے پھولتے ہیں، ان کی کوٹھیاں، بنگلے، پجیرو، لڑکوں کی شادیاں، لیکن ان میں جو ایک مایوسی کی جو چال چلی جاتی ہے نا، وہ ان کو چاہے جسمانی طور پر وہ زندہ رہیں، اندر سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں اگر ان کی پوری شخصیت کو صرف ایک شعر میں تقسیم کروں نا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں اب تک شرار آرزو۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ بانو آپا نے یہ اس مصرے کا راز پا لیا تھا کہ پوری تہذیب کی بقا اس مصرے میں ہے، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی تحریر کم از کم، اور کچھ نہیں ہے، مگر میرے بس میں ہو تو ایک تو میں عورتوں کا سیلیبس علیحدہ کر دوں پورے، کیونکہ جس طرح کہ اللہ نے عورت کو وظائف دیے ہیں، فنکشنز دیے ہیں، اسی کے حساب سے اس کو تعلیم ہے، اور اس کے اندر بانو آپا جو ہے نا وہ کمپلسری کورس کے طور پر پڑھائی جائے۔ دیکھیں بہت بڑا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں۔ اشفاق صاحب خیر ایک تو بات ہے جو بانو آپا ایکنالج بھی کرتی رہی کہ ایک بہت بڑا حصار تھا جو ان کے پاس تھا، لیکن بانو آپا کے اندر جو ستاری کی کیفیت تھی نا، ستر پوشی کی جو کیفیت تھی وہ بہت بڑی تھی۔ اب سوچیں، وہ ماں ہوتی ہے، وہ جب عورت، جو ماں جس طرح بیٹی کی اولاد کے پردے رکھتی ہے نا، وہ بہت بڑے حوصلے کی بات، بیوی وہ مقام نہیں حاصل کر پاتی۔ بانو آپا میں بہت بڑا مقام تھا۔ میں نے جو دیکھا نا، مطلب ہر بندے کی آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ بدلے نظارہ بدلتا ہے۔ میں نے بانو آپا کو دیکھا ہے سسٹم کا وینٹیلیٹر۔ سسٹم کو وینٹیلیشن کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات نا ممبر بھی زور لگا کے اخلاقیات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو فن ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہیں افیکٹو ہیں سسٹم میں، وہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جس کو ذات کا مکالمہ کہتے ہیں۔ سو بانو آپا اگر راجہ گدھ لکھے تو اس سے پتہ لگتا ہے حلال حرام کیا ہے۔ عام بندہ شاید ممبر سے متاثر ہو کے حلال حرام کی تمیز کرنے لگ پڑتا ہے، لیکن ایک ایسی کلاس ہے جس کو سول سروسز کی کلاس کہا جاتا ہے، جس کو جوڈیشری کہا جاتا ہے، جس کو ایک رولنگ کلاس کہا جاتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے، اور جس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک فرقہ، ایک عقیدہ ہوتا ہے، راجہ گدھ ایک پورا نظریہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، جس سے پورے کا پورا، اور اس کو بنانا، کریٹ کرنا، مجھے ایسے لگا کوئی 10-15 مل کے ادیبوں نے شاید بنایا، لیکن جو ایک اگر بنا رہا ہے، بانو آپا بنا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اندر کئی بابے، کئی ادیب بانو آپا کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ ہم سب لکھنے، بولنے، پڑھنے والے لوگ، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ زندہ وہ ہے جو دلوں میں زندہ ہے، اور بابا اشفاق اور بانو آپا ہم سے زیادہ زندہ ہیں۔ یہ زندہ رہنے والی چیز سوچ ہوتی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر ان کی کیا سوچ تھی کہ اپنے زمانے سے نکل کے اگلے زمانے میں ان کا قد پہلے سے بڑا ہو گیا، یہ زیادہ مؤثر ہو گئے، یہ زیادہ افیکٹو ہو گئے۔ یہ ملٹی پلائڈ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو اللہ نے بخشا ہوتا ہے یہ فن کہ مٹی کو ہاتھ ڈالیں سونا بنتی ہے، ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو بانو آپا کا نظریہ، بانو آپا انسٹیٹیوشن ہے، اشفاق صاحب ایک یونیورسٹی ادارے سے کم نہیں ہے، یہ پاس ہمارے یونیورسٹی ہیں، 50,000 بچہ پڑھ رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں پروفیسر ہیں، یہ ان پہ حاوی لوگ ہیں۔
جو کام شاید یونیورسٹی مل کے اخلاقیات یا معاشرے کو آگے لے کے جانے کا نہیں کر سکیں، یہ ایک اکیلے بندے نے کر کے دکھایا ہے کہ چونچ بے شک چڑیا کی ہو، بوندیں چند ہی ہوں، لیکن کرم ہو جائے تو وہ چونچ سمندر پہ بھاری ہوتی ہے۔ میں ماں جی کو ایک دن ملنے گیا تو میں نے ماں جی کے لیے ایک گلدستہ پھولوں کا بڑا اچھا یونیورسٹی پنجاب کے پاس سے میں نے اچھا سا بنوایا، وہ نہیں لیا آٹو 500 روپے والا نہیں، میں کہا بنا یار اے بھی لا میں بنوا کے وہ لے کر چلا گیا 121 ماڈل ٹاؤن۔ تو میں نے پیش کیا، اچھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں پیش کر کے ہٹا میں پلٹنے لگا تو ماں جی کی آواز آئی، وہ گل سن۔ وہ میں پلٹا تو انہوں نے بک موتیے کے پھولوں کی میری جھولی میں ڈال دی۔ میں اس دن سمجھ مجھے آئی کہ یہ جو بانٹنے والے بابے اور طرح کے ہوتے ہیں، تو بانو آپا ایک پورا مقناطیس تھی، ایک پوری کی پوری شخصیت تھی، ایک پورا پہاڑ تھی۔ میری ملاقات ان سے میری شادی کے بعد ہوئی۔ میں نے اپنے میاں سے ان کا بہت ذکر سنا، میرے میاں اشفاق بھائی سے اور آپ کی قدسیہ سے بہت مانوس تھے، بلکہ اپنی نوجوانی کے زمانے میں ان کے پاس جب انہوں نے داستان گو رسالہ نکالا تھا تو میرے میاں شاید وہاں بہت جایا کرتے تھے، ان کے پاس بہت بیٹھتے تھے۔ تو جب میری شادی ہوئی اور ہم لوگ ادب پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے بتایا کہ میں تو ان کے گھر میں پلا بڑا ہوں، تو آپ کی قدسیہ تو مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں۔ تو پھر میرے دل میں بہت رشک آیا کہ میرے میاں مجھے ان سے ملائیں، تو پھر میرے میاں نے میری شادی کے بعد ان کے گھر لے گئے اور مجھے ان سے ملایا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت تم پوچھتے تو میں اس قابل نہیں تھی کہ تمہیں بتا سکتی کہ شخصیت میں، یا میں شخصیتیں پڑھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ مختلف تقریبات میں ان سے ملتی رہی، ان کے گھر جاتی رہی، آتی رہی، ان کی باتیں سنتی رہی، پھر ان کے بچوں کی شادیوں میں بھی ہم نے شرکت کی، وہ جس طرح میرے میاں کو پیار سے ملتے تھے وہ سب میں دیکھتی رہی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرح کی عورتیں معاشرے میں پیدا ہونی چاہیے، وہ ایک بہت ہی مکمل اور خوبصورت خاتون تھی۔ اچھا ریاض صاحب تے بانو جی تسی تے بابا جی تے ماں جی نال ہمیشہ پنجابی ہی بولی ہے جی جی پر تہاڈی جڑی انہاں نال پہلی گفتگو ٹیلیفونک ہوئی او اردو سی، جی ہاں، او کی سی واقعہ تانوں دعوت دیتی سی اشفاق صاحب نے؟ وہ اس طرح سی کہ اشفاق صاحب ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਨਹਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀਗੀ। तो मैं कहा जी अशफाक साहब से बात करना था, मैं रेडियो से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी खान तो इस वक्त लाइब्रेरी में है तो अभी तो बात नहीं हो सकती आपसे। मैं को डर गया। मैं कहा जी अच्छा तो फिर वो आप कह दीजिएगा उनसे कि जी मैं पैगाम दे दूँगी आपका। वो कुछ दिनों तो बाद फिर एक दिन मैंने अशफाक साहब कहने यार तू टेलीफोन कर दी तब फिर मैं भुल ना जावा किते। फिर मैं टेलीफोन किया जी कि जी खान तो इस वक्त ज़रा बाहर गए हुए हैं। तो मैं कहा जी वो असल में जी आप पैगाम दे दें, मैं पैगाम दे दूँगी उनको। तीसरी बारी मैंने क्या उन्होंने फिर तो मैं क्या खान साहब मैं तो नहीं करना फ़ोन। कहते क्यों? मैं कहा जी उत्थों तो कोई खातून बोलती है बड़ा डाढ़ा जिहा उहदा लहजा, मैंने तो डर जिहा आउण लग पैंदा। अशफाक साहब हस्सण लग पे, कहते यार वो कुदसिया होनी है। मैं कहा जी वो यार तू इस तरह कर कि इतवार नूं आ जा। मैं इतवार नूं उत्थे चला गया जी। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਸੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਮਨਵਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮ ਨਾਮ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਨੋ। 52 ਸਾਲ 52 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਬੁਰਸ਼ੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਜੀ? ਬਾਨਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 8 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, 10 ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਦਸੀਆ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਗ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਰਿਆਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਨ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕਾਲੀਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਆਪਾ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 121 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਈ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਲਵਿਦਾਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈਗੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੀ, ਏਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁਖਤਾ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਅਲਵਿਦਾਈ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ? ਇਸ ਕਦਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ, ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ये वो 2 हस्तियाँ जो मुझे दास्तां सराय से ही मिली, ये भी वो 2 इंतहाई कीमती हस्तियाँ हैं। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके, ये जब तू आए। हमारे साथ ही रही। मोहतरमा बानो कुदसिया माँ जी कौन थी, अगर मैं आपसे पूछूं? माँ जी पे जब हम बात करते हैं ना, खुदा की ज़ात जब भी अपनी सिफतों का भरपूर इजहार करना चाहता है, सिफतों का भरपूर इजहार, खुदा जब चाहता है कि मैं किसी अनमोल चीज़ को तश्कील करूं, तो हमारी माँ जी जो थी ये उस लेवल का खुदा का एकदम लाफानी लाजवाल शाहकार इजहार था। अदब की दुनिया में जब हम आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, बड़े नाम और लोगों के नाम लेते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन बानो जी जो है ये हमारा वो नाम है जब खुदा की ज़ात ने हमारे माशरे को इनाम के तौर पे एक ऐसी लाजवाल हस्ती दी कि जिसने ज़माने का लोगों के रुझान को, ख्याल को, सोचों को बदल देना था। ये वो हस्ती थी कि खुदा की ज़ात को हम पे रहम आया, खुदा की ज़ात को हम पे प्यार आया, तो खुदा ने हमें बानो जैसी हस्ती हमें दे दी। बानो जी ने इन ऐसे लोगों के सामने, ऐसे कल्चर के सामने, ऐसी सोच के सामने मशरकी इक़दार, हमारी इस्लामी इक़दार, औरत का जो ओरिजिनल पैकर नूर शर्मो हयार का जो किरदार था उसको उजागर किया। और अपनी तहरीरों से जब हम उनकी तहरीरें देखते हैं, आप देखिए दूसरा कदम है, दूसरा दरवाज़ा है, तमासील है, फिर उनकी जो मोम की गलियां हैं, फिर उसके बाद बेशुमार राजा गिद ने तो आके उनको आखिर कर दी ना। इन सारी जब हम उनकी इनकी तख्लीक़ात को देखते हैं, उनका तख़य्युल, उनका अछूता ख्याल, उन्होंने मुर्दा लफ्ज़ों को जान डाल दी। लफ्ज़ उनके सामने खड़े होते थे। आम राइटर, आम जो बंदा को लिखता है ना, तो लफ्ज़ों की तंगी का शिकार हो जाता है। बानो जी को जब आप देखते हैं, मुझे आज भी याद है जब मैं बानो जी के, मुझे पहली दफ़ा आपकी बल्कि साथ ही थे मिले, मैंने उनसे पूछा कि जब आप अशफाक साहब को खाना कैसे आप पेश करती थी? उन्होंने कहा कि मैं ये करती थी रोज़ाना कि मैं एक थाल नमा बर्तन में सब्ज़ी काट के, उसमें एक सब्ज़ी, दूसरी सब्ज़ी, तीसरी सब्ज़ी काट के, दाल रख के, दूसरी दाल, तीसरी दाल रख के मैं उनके सामने ले जाती थी और मैं कहती थी कि आज मैं क्या बनाऊँ। वो सिर्फ इशारा करते थे, ये उसको मैं चुन लेती थी, बाकी मैं कहती थी घर वाले दूसरे बना लें। इस लेवल की सुपुर्दगी, इस लेवल का इश्क, अपनी वजूद को अपने हस्बैंड के सामने, अपने शौहर के सामने, इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने मुर्दा लफ्ज़ों में जान डाल दी,
جنہوں نے دو اگر لائنیں وہ لکھے نا تو الفاظ کا چناؤ، تخیل اور سارا سمجھ آتا ہے یہ بانو جی نے لکھا، یہ کوئی عام بندے کا ہے ہی نہیں، الہامی بات ہوتی ہے. اتنا بڑا زرخیز مائنڈ، اور دوسری طرف اپنے ہسبینڈ کے سامنے وہ کس لیول پہ انہوں نے سرنڈر کیا ہوا تھا، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بحث نہیں، عشق اور سپردگی کا یہ لیول ہے، یہ خدا کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا. اب وہ جو ایک کروٹ لے لی، اس کے بعد جو پاکستانی قوم ہے، اور جیسے کہ آپ نے خزانہ اور یہ سارا بتایا، کیسے ہم اس فیض کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں ملکی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، ہر حوالے سے ہمیں پہلے ان کے مقام کا تعین کرنا ہے کہ یہ ہمارے رول ماڈل تھے. دیکھیں نا، دنیا میں جب بھی کوئی بریلینٹ دماغ آتا ہے نا تو وہ صوفیہ کرام کی طرف جاتا ہے. آپ ابن عربی کو دیکھ لیں، آپ مولانا روم کو دیکھ لیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، ابن خلدون کو دیکھ لیں، اقبال کو دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، وارث شاہ کو دیکھ لیں. یعنی کہ جب بھی کوئی غیر معمولی برین، دماغ، انٹیلیجنٹ انسان آتا ہے نا، وہ سارا پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ کائنات میں دنیا کا انسانی لاٹ کا جو بیسٹ حصہ ہے نا وہ یہ لوگ ہیں. بانو جی اور اشفاق صاحب کو بھی ادراک ہو گیا کہ نہیں، اس اصل مزہ جو قرآن عرض پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کی، اس کا مقصد ہے ایک صالح معاشرہ. صالح معاشرے کے لیے صوفیزم، اسلامی صوفیزم کی جو طلیبات ہیں، رواداری کی، محبت کی، قیام کی، وہ ضروری ہیں. انہوں نے ساری زندگی انسان سازی پہ توجہ دی، انسان سازی پہ دھیان دیا، اور پھر صوفیزم کی تعلیمات کو بانٹا. وہ اگر ماں تھی تو دنیا کی بیسٹ ماں، اگر وہ بیوی تھی تو دنیا کی بیسٹ ماں. دوسری بات ہے، اشفاق صاحب تھے، جو ان کے ہلکا اثر میں آیا ہے نا، وہ ایک دم خود کو بندہ سمجھنا شروع ہو گیا. یہ قدرت اللہ شاب ہو گیا، ممتاز مفتی اور اشفاق احمد صاحب اماں جی، یہ وہ ہمارے معاشرے میں وہ خوشبو کی عطر کی شیشیاں کھلی ہیں جس سے ہمارے معاشرے کا تعفن، بدبو ختم ہوئی ہے. بھائی صاحب، ایک تفصیلی ملاقات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بڑی دعائیں آپ کی. اللہ آپ کو سلام. ڈھیروں پیار آپ کو. جزاک اللہ خیر. آپ جیسا تحمل بھی میں نے نہیں دیکھا. نہیں، میں بھی آخر انسان ہوں، میرے آ جاتا ہے غصہ کبھی، پتہ تو نہیں دیتے آپ. اتنا زیادہ نہیں، کبھی کبھار گھر پہ بچوں کے ساتھ کبھی تھوڑا بہت ہو جائے، لیکن زیادہ غصہ نہیں. میں یعنی کہ یہی تو سیکھا ادھر سے. نہیں، یہ گھر کیسا گھر ہے رفیق بھائی؟ جی یہ گھر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، تربیت گاہ جیسے آپ کہہ لیں کسی کی ہے. وہ آپ جیسے مجھے یاد ہے جب بابا جی کا وصال ہوا تو آپ کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، تو وہ آپ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ ہاں جی الحمدللہ، میں جاتا ہوں ادھر قبرستان ان کے. جی بالکل، ویسے بھی نماز الحمدللہ. اب ہم ان کے بعد تو دعائیں ان کو دے سکتے ہیں نا، جب تک سانس ہے تو ان کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. یو آر مائی بیٹر ہاف. آپ میری شریک حیات ہیں. میرے خیال ہم ٹیلی ویژن پہ شاید پہلی بار بات کریں. ہم کہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ اس کمرے سے میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں. جب میں نے اس گھر میں پہلی دفعہ انٹر ہوئی تو بالکل ایک معمولی سی لڑکی کی حیثیت سے میں یہاں انٹر ہوئی، لیکن اس کمرے نے اور یہاں کے کمرے کے مکینوں نے مجھے خاص بنایا. میں آتی، روتی دھوتی، اپنی مایوسیاں لے کر، اپنی ناکامیاں لے کر، لیکن یہاں بیٹھی ماں جی بڑی خوبصورتی سے ایک بلاٹنگ پیپر کی طرح ان ساری چیزوں کو سک کر لیتی اور میرے اندر پازیٹیوٹی بھر کے اور ایک چمکتا ہوا چشمہ لگا کر مجھے بھیج دیتی. ایک دن میں یہاں ماں جی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا، ماں جی مجھے ساری چیزیں اتنی اچھی کیسے لگنے لگ گئی ہیں؟ مجھے لگتا ہے آئی شوڈ بی گریٹفل ٹو یو. تو انہوں نے کہا، یو شوڈ بی. اس لیے سائمو کہ میں تمہیں اپنی تہجد کی دعاؤں میں یاد کرتی ہوں. سو آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہر کہ اس وقت میں تو کوئی اٹھ کے رب کو یاد کر لے تو یہ بڑی ہے بات. ہم جیسے تو رب کو بھی یاد نہیں اس وقت کرتے، وہ مجھ جیسی کو اس وقت میں یاد کرتی تھی اپنی تہجد کی دعاؤں میں. سب سے زیادہ کس چیز کی تاکید انہوں نے آپ کو کی، خاص طور پر فار میرٹل لائف؟ تاکید بہت زیادہ لمبی گفتگو ماں جی نہیں کرتی تھی، بہت پریسائز اور بہت ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتی تھی. کبھی میں نے کوئی بڑا علم والا سوال ان سے کرنا تو انہوں نے مجھے کہنا، یہ ہر چیز میں نا تمہارے جو علم کے سوال ہیں نا یہ آڈے آتے ہیں. وہ ہمیشہ کہتی ہوتی تھیں، ہر جگہ علم نہیں آگے آتا، عمل آتا ہے. اس گھر کی سرونگ کا کیا عالم تھا؟ یہاں کا دسترخوان، مطلب آپ نے بھی ماں جی سے بابا جی کے وصال کے بعد ملی، میرا بھی آنا اسی وقت ہوا،
تو یہاں کی سرونگ کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ لنگر نہ صرف خوراک کے حوالے سے، وہ تو ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے؟ صبح 8:30، دوپہر میں 2 بجے اور شام کو 8:30 بجے جو دروازے پہ نوک کر کے اندر آ گیا وہ دسترخوان میں ضرور بیٹھے گا. یہ اس گھر کی خوبصورتی تھی کہ میں نے کبھی نکلتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے پوچھنا آپ نے کھانا کھایا؟ تو اس نے کہا نا ہاں جی مجھے تو 2 بجے ٹرین مل گیا تھا. تو میں نے یہ سیکھا. پھر میں نے اسے پوچھنا اچھا تم نے کیا کھایا ہے؟ تو ایگزیکٹلی وہی چیز جو ہم نے کھائی ہوتی تھی وہی ان کے لیے بھی ہوتی تھی. بہت شکریہ وقت کا. سلامت رہیں، اللہ آباد رکھے آپ کو. ڈاکٹر صاحب، محترمہ بانو قدسیہ، ماں جی، میں کہتا ہوں آپ نے اپنی بڑی تحریریں، بہت سے کالم ہم نے آپ مداح ہیں ان کی تحریروں کے یا شخصیت؟ جی دونوں ہی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ، اور لکھا بھی میں نے یہ، کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی عورت تھی اور ہے. اللہ نے انہیں اس طرح بنایا تھا کہ جو بھی آدمی چاہتا ان سے پیار کر سکتا تھا، ان سے گفتگو کر سکتا تھا، ان کے پاس بیٹھ سکتا تھا، ان کی باتیں سن سکتا تھا. میرے خیال میں بانو آپا سارے جہان کی بانو آپا تھی. ایک دفعہ اشفاق احمد جو خود بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے دانشور تھے، مجھے کہنے لگے کہ یار ایک کمی میری زندگی میں ہے اور اس کا ازالہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کبھی بانو قدسیہ کو بانو آپا نہیں کہہ سکتا. اب دیکھیں کہ اس بات میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں اور اس بات میں کتنی کیفیتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے موجود ہیں. میرے خیال میں ان جیسی بڑی ادیبہ پھر نہیں آئے گی شاید پاکستان میں. نہ جانے میری قسمت میں یہ لمحے کیسے تھے کہ میں اس دور میں پیدا ہوا جس میں بانو آپا کی آواز بکھرتی تھی اللہ، اور ان کی شخصیت نکھرتی تھی. وہ ایک بڑی ادیبہ تو تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی لکھنے والی پھر نہیں آئے گی پورے برے صغیر میں. آج سب سے زیادہ جو دور ہے دنیا کا بھی، پاکستان، سب سے زیادہ ان سے کیا چیز سیکھنے کی ضرورت ہے مرد و زن کو، خواتین و حضرات کو؟ عورتوں کا جو معاملہ ہے تو وہ تو یہی سیکھیں کہ عورت ہونا کیا ہوتا ہے اور وہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کا عورت کا موازنہ ہی مردوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یعنی عورتوں کا موازنہ عورتوں سے ہونا جو ہے وہ تو بہت کم بات ہے. بانو قدسیہ ایسی عورت تھی کہ جن کا مردوں کے ساتھ بھی موازنہ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں گستاخی ہے. وہ ان ساری باتوں سے ماورا تھی. وہ کیا چیز تھی یہ بیان کرنا جو ہے وہ میرے جیسے آدمی کے لیے تو بالکل ناممکن ہے. نور الحسن ڈاکٹر صاحب، ایسی ایک بات اگر کہوں کہ کیا جناب اشفاق احمد اور محترمہ بانو قدسیہ کا کوئی موازنہ یا کمپیریزن ہو سکتا؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور آج میں کہ اشفاق احمد کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں، اتنا بڑا کہ میں مطلب اسے بیان کرنا ناممکن سمجھتا ہوں اپنے لیے. میرے خیال میں وہ قریب تر بھی نہیں پھٹکتے تھے بانو آپا کے. اصل میں شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ بہرحال شوہر کی ایک پوزیشن جو ہے وہ کچھ برتر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بانو آپا بہت بڑی عورت تھی. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جزاک اللہ. طالق
ایک बलोच शहराई के लिए क्या है दास्तान सराय? पहली दफ़ा यहाँ आया तो मैंने जब किताब का लिखा और मैंने कहा कि मैं फ्लैप जो है वो माँ जी से लिखवाता हूँ। और जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने, फ़र्स्ट टाइम मैं उनके पास आया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तारिक, मेरी एक दरख्वास्त है कि हम दोनों की आंखें ठीक नहीं हैं, तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। इशफाक साहब और माजी दोनों थे। तो मैंने कहा कि मेरी भी एक दरख्वास्त है कि मुझे जो कमेंट्स हैं वो मेरिट पे चाहिए, ये नहीं कि बहुत अच्छा लिखता है और उर्दू अदब में इसका आसानी को नहीं। तो मुस्कुराने लगी, कहते नहीं, मैं जो लिखती हूँ वो मेरिट के मुताबिक लिखती हूँ। तो इतना मैं हैरान होता हूँ कि यानी इतना इनकरेज करना, इतना। फिर मुझे उन्होंने, इशफाक साहब फौत हुए तो मैं आया तो उन्होंने मुझे एक पेन दिया, उन्होंने कहा ये इशफाक साहब का पेन है, मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुमने लिखना नहीं छोड़ना। तो मैं सोचता हूँ कि इतना ज़रफ़ किसी में होता है कि इतना इनकरेज करे कि कोई लिखने के लिए। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इशफाक साहब से कहा, खान साहब ये किस तरह ये मुमकिन है कि रोज़, उन्होंने कहा नहीं, रोज़ लिखना है। और उन्होंने मेरे लिए पेन और कलम और तैयार किया होता था कि बानो जाके लिखो। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं फौत भी हो जाऊँ ना तो उस दिन भी तुमने लिखना है। तो माँ जी कहती हैं कि मैंने उस दिन भी लिखा। आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? देखिए, ये लोग जो बड़े लोग होते हैं ना, अपनी ज़ात की कैद से निकल जाते हैं। अब शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरी माँ जी के साथ जो डिस्कशन होती थी वो कितनी बड़ी आशिक़े रसूल थी। यकीन करें, वो कहती थी कि जो कुछ भी मिलना है आपको उस दर से मिलना है। आपा जी ने एक अफसाना लिखा था, मौसम सरमा में नीली चिड़िया की मौत। तो वो जब बाहर से वापस आ रहा होता है ना, तो वो एक फ़िक्रा, एक जुमला था। तो उन्होंने कहा कि मैं दीवाना समझे या अहमक, मैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तरक्की का वो आबे हयात पीऊँ जो कि अंबिया की तहकीर के प्याले में सर्व किया जाता है। तो यकीन करें, मैंने ना एक नहीं, मैंने 3-4 दफ़ा माँ जी से कहा, माँ जी का, मैंने कहा माँ जी मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है, तो मेरे सारे अमाल ले लें, मेरी सारी किताबें ले लें, मुझे ये एक जुमला दे दें, मैं क़यामत वाले दिन अपने रब के सामने पेश करूं कि मेरा ये ज़्यादा राह है, मुझे एक जुमला दे दें। तो माँ जी मुस्कुराती थी और चुप हो जाती थी, क्योंकि वो दरवेश थी, जानती थी कि ये जो जुमला है ये इतना भारी है कि पता नहीं कितने जहान तोल लें तो ये इस फ़िक्रे का निमल बदल नहीं है। तो यानी मगर मैं जो भी कहता था वो मुझे दे देती थी, लेकिन इस जुमला नहीं दिया उन्होंने मुझे। सलामत रहे। थैंक यू। जब अपने बचपन से इस घर में किन किन हस्तियों को देखा है आपने बैठे, जहाँ हम बल्कि बैठे हुए, कौन कौन आया, कौन कौन रहा? मैं इस घर में सबसे ज़्यादा रहा हूँ अपने भाइयों से, और अगर मैं दिखाना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल कोई 1500-1800 आदमी ऐसे होंगे जो इस घर में आए हैं। मसलन कुदरतुल्लाह शाह, मुमताज़ मुफ्ती, अक्सी मुफ्ती, इब्न इंशा, मुनीर नियाज़ी, आप नाम लें किसी का, किसी शोबे से नाम दें। सिर्फ ये नहीं कि फ़नून लतीफ़ा में सिर्फ अगर आप लें कि ये शायर अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, नहीं, एक्टर को मोहम्मद अली, मैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ भी, इधर यहाँ पे हिप्पी भी आए, इधर हिप्पी आए, हिप्पी आके यहाँ पे मुसलमान हो गए। ठीक, एक घर नहीं है जिसका नाम दास्तान सराय है, इसका अंदर वाकई इतनी किस्म की सराय के अंदर कहानियाँ हुई। हमारा घर एक अबनॉर्मल हाउस था, इसलिए अबनॉर्मल मैं कहता हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की आज तक लड़ाई देखी नहीं, इसलिए अबनॉर्मल था कि किसी बात पे तो कोई चीज़ हो जाए, आर्ग्यूमेंट या कुछ कभी हुई नहीं। कभी मैंने आज तक
अब अम्मा असल में ये उल्टा हिसाब है। लोग समझते हैं कि 7 सितंबर 2004 को इशफाक अहमद फौत हुआ, नहीं, उस दिन मानो कुदसिया फौत। वो प्रोटोकॉल जानती थी, अल्लाह, वो प्रोटोकॉल। और जब इशफाक अहमद गया है तो उसने सारी दुनिया ही छोड़ दी। इसी सब लिबास का शौक था माँ जी को? अम्मा जी ने सारी ज़िंदगी उतरा हुआ कपड़े पहने, फूफियों के या कोई तोहफे में दे जाए। ये आप जिस घर में बैठे हैं ये दास्तान सराय है, सीधे हाथ लिबर्टी है, और अगर आप खब्बे हाथ चले जाएं तो मॉल टाउन के अंदर और मज़ीद घुसते चले जाएं। तो अगर अम्मी को आप कहें कि अम्मी जी लिबर्टी जाना, तो उनको नहीं पता था कि सीधे हाथ लिबर्टी जाना खब्बे। और हालांकि पूरी दुनिया देखी है। मुझे याद है बाबा जी की विसाल के बाद जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई और दरवाज़ा आपने ही खोला मेरे जैसे नालायक के लिए, तो आप उस वक्त भी बताते थे कि 25 बरस तो मुझे हो गए हैं कि मैंने अम्मी को देखा है तहज्जुद को फजर के साथ जोड़ते हैं। और तहज्जुद ये नहीं है कि ये नहीं है कि अजान हुई तो वो उससे पहले उठ के। और यकीन मानिए कि मुझे कोई 40-42 साल के उम्र में जाके पता चला कि वो 5 वक्त की नमाज कोठड़ी में, जहाँ छोटा कमरा, उसके बीच में जहाँ पे पक्का भी नहीं, बत्ती नहीं, वहाँ पे रात को चली जाना और रात को उठ के और फिर अल्लाह से लगाओ। जो आखिरी जो अबू के वसाल के बाद जब पता किया तो उस वक्त फिर लगाओ अल्लाह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर वो माँ जी और बाबा जी का कोई एक तकाबुली जायज़ा ले, क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने अपनी माँ को कभी ना पढ़ते देखा ना लिखते देखा। इशफाक अहमद को मैंने सिर्फ पढ़ते देखा ज़िंदगी में, और कोई काम करते हुए नहीं देखा। जब पढ़ते हुए देखा या महफिल के अंदर, महफिल ही थे, मतलब आर्टिकुलेट आदमी था, जहाँ बैठता था तो सबको खींच लेता था। अम्मी को आमदत होती थी, अब्बू बकौल मुमताज़ मुफ्ती के कि तू दर्जी हैं बुजुर्गां दा, तो वो अपनी बाबा जी भी कहते थे कि चौकटा मुझे बड़ा अच्छा, चौकटा मेरा अच्छा है। तो अम्मा के अब अपनी अपनी चॉइस है। अब्बू उनका मनचले का सौदा, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अम्मी के ड्रामे कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शाह साहब, माँ जी से पहली मुलाकात आपकी कब हुई मुहतरमा बानो कुदसिया से? ये गालिबन 1991 का किस्सा है। मुमताज़ मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ ही आपा भी तशरीफ़ लाई थी, और वो कोई 1 घंटे भर की मुलाकात थी। उसमें कुछ ज़्यादा खुलकर बात नहीं हुई। आपका इतना हल्का है, आप तो भांत के लोगों से मिले, कमाल। कैसा उनकी शख्सियत को पाया आपने? मेरा ख्याल है बानो आपा के बारे में शख्सियत कहना ज़्यादती होगी, बिल्कुल ठीक। वो एक लेजेंड थी अपनी ज़ात में, और कमाल की ऑब्जर्वेशंस थी, ज़िंदगी की छोटी छोटी सी बातें, इतनी गहरी नज़र थी। शाह साहब, अगर मैं एक कंपैरिजन की बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कपल ही नहीं देखा है, ऐसा जोड़ा ही नहीं, इशफाक साहब और माँ जी, बाबा जी और माँ जी। मेरा ख्याल है कंपैरिजन करना ज़्यादती हो जाएगी, इसलिए कि दोनों मियाँ बीवी, इशफाक साहब भी और आपा भी, अपनी अपनी जगह पर बाकायदा लाइट हाउस थे पब्लिक के लिए। अंदाज दोनों का थोड़ा सा मुख्तलिफ था। अच्छा, माँ जी का जो ये था कि हर चीज़ में वो खान साहब को जो फौकियत देना कि पहले वो और पीछे मैं, आजकल में बहुत मुश्किल लगता है। ये एक हैरानकुन बात थी। अब जो कुछ बानो आपा से गुफ्तगू रही मेरी, और जो कुछ मेरे इल्म में आया, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी गवर्नमेंट कॉलेज से। बानो आपा में ये मशरकियत कूट के भरी हुई थी कि खामद ही सब कुछ है। बानो आपा की असल में ज़िंदगी खान साहब के इर्द गिर्द ही घूमती थी। कभी आप गहरी नज़र से देखेंगे, आपकी भी बड़ी मुलाकात रही, बहुत वक्त गुजरा आपका। अगर आप कभी इस एंगल से देखेंगे तो आपको एक शदीद एहसास होगा कि बानो आपा की ज़िंदगी तमाम की तमाम इशफाक साहब के इर्द गिर्द घूमती थी। क्या सीख सकती है अब कौम? मतलब मुझे कभी लगता है जैसे मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिना, तो माँ जी भी एक माँ का, जैसे कि आपने कहा जी, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत है जो हम उनसे सीख सकते हैं? राय इस पर हर आदमी की मुख्तलिफ होगी। मेरी ज़ाती राय में आपा से अगर कोई चीज़ पिक करने की ज़रूरत है हमें,
وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں بلکہ گہرائی سے دیکھیں. جو ایک غور و فکر کا جذبہ تھا وہاں، غور و فکر کی ایک عادت تھی کہ چیز کی بہت گہرائی میں جا کے وہ دیکھتی تھی. وہ سرسری نظر سے دیکھ کے نہ تو رائے قائم کرتی تھی اور نہ وہ متاثر ہوتی تھی. دونوں باتیں. اس روحانی سفر میں ویسے تو ماں جی کے یہاں خان صاحب ہمیشہ آگے ہی ہوں گے ان کے کہنے کے لیے، لیکن آپ اس سفر میں دونوں کو کہاں کہاں دیکھتے ہیں؟ بانو آپا میں درویش کی وزڈم زیادہ تھی اور خان صاحب میں درویش کا شوق زیادہ تھا. اگر اس پہر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کچھ کمپلیمنٹ کرنا ہو یا ماں جی سے کچھ کہنا ہو جو شاید آپ کبھی اس طرح سے نہیں کہہ سکے، تو کیسے یاد کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ ان سے کبھی دل میں آئی ہوئی بات نہ کہہ پائیں. ہچکچاہٹ تھی نہیں. جب سے فیملی ٹائز بھی آپ کے اور بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے داستان سرائے کو بھی اور ماں جی کو بھی اور بابا جی اشفاق صاحب کو بھی، کیا کہیں گے؟ اشفاق احمد خان صاحب اور بانو قدسیہ، یہ ایک ہی کہانی کے دو عنوان نظر آتے ہیں اور ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. وہ اس طرح ایک دوسرے میں جذب ہوئے تھے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی تھی کہ کہاں سے اشفاق احمد خان ختم ہوئے ہیں اور کہاں سے بانو قدسیہ شروع ہو گئی. میں نے میاں بیوی میں اتنی ہم آہنگی اور اس طرح کی یگانگت بہت کم دیکھی ہے. ٹھیک. قصے تو ہم بہت سنتے ہیں عشق و محبت کے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اگر یہ دیکھا ہے تو اشفاق احمد صاحب کو اور بانو قدسیہ کو دیکھا ہے. میں تو اشفاق صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا دانشور سمجھتا ہوں. وہ ایک ایسے شخص تھے جو جس مسئلے پر گفتگو شروع کرتے پاکستان پر آپ کا اعتماد اور اعتقاد پختہ کر دیتے. جس چیز کی احادیث کی تشریح کر رہے ہیں، اس قرآن کی آیت کی کوئی تشریح کر رہے ہیں یا کسی سیاسی واقعہ جو ہے اس کا بیان کر رہے ہیں، وہ مایوس نہیں ہونے دیتے تھے لوگوں. ابتدا میں تو مجھے ایسے شک ہوتا تھا کہ شاید اشفاق صاحب بھی لکھ کے دے دیتے ہیں بانو قدسیہ کو. آپ بھی بالکل ٹھیک. اچھا، لیکن جب ان سے ملنے کا اتفاق ہوا اور ان کو قریب سے دیکھنے کا، ان کی گفتگو سننے کا، تو معلوم ہوا یہ تو اپنی جگہ ایک جہان آباد ہے. تو اب پھر تو ایسا لگا کہ پتہ نہیں بانو قدسیہ نہ کچھ لکھ کے دے دیتی ہوں اشفاق صاحب، کیونکہ ان کی وہ فکریں ان کے جو تھے اس میں بڑی گہرائی ہوتی تھی. وہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں بہت عمیق ہمیشہ عمیق ایک ایک فکرہ جو ہے، اور ان کا جو سوچ کا انداز تھا. آپ دیکھیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی تھی کہ زمانے کا چلن کیا ہے. مثلا خواتین کے حقوق کی جو تحریکیں چلتی تھیں، وہ عورتوں کو مردوں سے الگ کر کے دیکھتی ہی نہیں تھی. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو زندگی کی گاڑی آگے چلے گی. نور حسن صاحب، میری بڑی خواہش تھی اور میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی اس بات کے لیے گزارش کی. پھر شہباز شریف صاحب آئے تو پھر نواز شریف صاحب بھی برسر اقتدار آئے، تو ان سے بھی کہا. اصولی طور پر اتفاق کرنے کے باوجود عملی اقدام نہیں ہوا. اور اب بھی میرا خیال ہے اس طرف توجہ ہونی چاہیے. ایک زمانے میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان جی، وہ بھی ان کے بہت متقد تھے جی، اور ان سے بہت استفادہ کیا. ان کی صحبت سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. جی جی جی. اور یعنی اس کا میں ذاتی طور پر گواہ ہوں. اور اب یہ عمران خان صاحب کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جو قرض ہے خان صاحب کا، اس کا کچھ حصہ اس قوم پر ایک قرض ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، وہ قوموں کو مقروض کر جاتے ہیں اور قومیں صدیوں ان کا قرض اتارتی رہتی ہیں. ہمارے جو اشفاق احمد خان صاحب ہیں اور بانو قدسیہ ہیں، ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کو ایک میوزیم بنائیں، ایک قومی یادگار کے طور پر اسے قائم کریں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری پنجاب حکومت جو ہے اور ہماری وفاقی حکومت جو ہے
وہ جہاں بہت سے ادھورے کام کرنے کا ارادہ کر رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے، یہ کام بھی انہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔